خرم علیم صاحب. شکریہ صاحب. میری کوئی ملاقات حلقہ باب ذوق کے پلیٹ فارم سے ہٹ کے نہیں ہے. احمد شہباز خان سے 3 سٹار میں ان کے 5-6 افسانے مجھے سننے کو ملے. ان کا جو موضوع تھا وہ ہمارا ارد گرد کا ہی تھا, جو ہماری جو معاشرے کا ہمارے چھوٹے چھوٹے ناہمواریاں ہیں, جیسا کہ مقصود ہوا تو وہ کہانی بنا لیتے. 1-1.5 صفحے پہ 2.5 صفحے پہ وہ کہانی جو ہے اس کو بنا لیتے. باقی جن افسانوں کا ذکر ہو رہا ہے خصوصاً آزادی, وہ تو واقعی اپنے تھیم کے حوالے سے جو ہے وہ سیلف میڈ آدمی تھے. کافی انہیں محنت کرنی پڑی اور دوسرے ادب انہوں نے کافی زیادہ لکھا. مقصود اقبال نے ایک بات پیچھے کہی تھی اس میں کہ شاید باوجود جتنی محنت جتنا وقت انہیں صرف کرنا چاہیے تھا, بطور افسانہ نگار میں بات کر رہا ہوں, وہ شاید اتنا اس کو نہیں دے سکے. لیکن بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز ہمارے کلیشے میں آ گئی ہے کہ شاید یہ جو زمانے کی ناہمواریاں ہیں یہ کسی شاعر ادیب کو روکتی ہیں. یہ روکتی نہیں ہے, یہ محمیز کرتی ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ایک جو نیا لکھنے والا ہے ابتدا میں اس کو جو ہے وہ اس کے سامنے کچھ نہ کچھ اس کو فوراً اگر آپ تسلیم کر لیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پائے گا. اب وہ اس کو پتہ نہیں کون سی وہ گیم ہے کہ وہ گھوڑا دوڑتا ہے تو اس کے ہرڈلز ہوتی ہیں, اس نے پلان کیا آگے جانا ہے. تو یہ ہے کہ زندگی بھی ایسے ہی, اس میں تخلیقار جتنی زیادہ یہ حالات کی پٹی میں سے گزرے گا اس کی تخلیق میں وہ کندن جو ہے وہ ظاہر ہے. تو احمد شہباز خاور جیسا کہ عاطف نے بھی کہا کہ بڑے شریف النفس آدمی, لوگوں سے گلا انہیں تھا, دوست احباب سے بھی تھا, کچھ ادارے سے بھی تھا, اور وہ ہر ایک انسان جو ہے وہ کرتا. بہرحال یہ ہے کہ ایک کاوش یہ ہونی چاہیے ہماری کہ تاثرات کے ساتھ ساتھ کچھ سینئر جو ہمارے لکھنے والے, ابھی یہ نوجوان دوست نے ایک تحریر ان پہ پڑھی ہے, بڑی انہوں نے محنت سے لکھی ہے, بڑی اچھی تحریر لکھی ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے احمد شہباز خاور کے ساتھ زندگی بسر کی, ان سے کہا جائے کہ وہ ان کی تخلیق پہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تنقیدی مواد نہیں ہے. یونیورسٹیز میں ہم کہہ دیتے ہیں مقالہ ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, اچھا ان پہ جناب فلانا تیسر ہونا چاہیے, لیکن حلقہ باب ذوق کے پلیٹ فارم پہ ایک شخص ساری زندگی وابستہ رہا ہے, کوئی 2-4 تنقیدی مضامین وہ اس شخصیت پہ ان لوگوں سے نوجوانوں سے بھی لکھوائے جائیں اور ان کے ہم اصل لوگوں سے بھی جو ان کو زیادہ, اور وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ذاتی حوالہ زیادہ آ جاتا ہے, تخلیقی حوالے سے ہم بات نہیں. مثلا میں اس وقت قاصر ہوں, میں اس میں مجھے کوئی قلب نہیں کہ میں ان کی تخلیق پر بات کرنے اس طرح سے میں خود بھی مطمئن ہوں. ہاں یہ کہہ دوں گا شریف النفس آدمی تھے, اس طرح کے اس طرح کے زندگی میں پریشان, لیکن اصل چیز ان کی تخلیق ہے جو پیچھے رہ گئی. اس پہ تنقیدی کام کا آغاز میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے حلقہ باب ذوق سے, چاہے وہ 1 آرٹیکل ہو, 2 ہو, 3 مضامین, تاکہ بعد میں وہ چیز ہو اور وہ ریکارڈ ہو. بس پھر یہ بہرحال ایک بہت ہی شریف النفس آدمی اور سیلف میڈ انسان. شکریہ.